بچوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک نیو سٹوری سناؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا ہمارے بہت اچھے سے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے گھر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ اس نے ادھر سے اٹھایا تھا تو آسیہ نے کہا تھا، ان کی جو کوئن تھی، اس نے کہا تھا کہ میں نے ان کو بیٹا بنانا، تو اس طرح سے نا وہ ایک بادشاہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، تو اس لیے بہت انہیں اچھی اچھی چیزیں ملتی تھی، ہیلدی فوڈ ملتا تھا، تو وہ بہت ہیلدی فوڈ کھاتے تھے، تو اس لیے ان کی صحت بہت اچھی تھی، ٹال بھی تھے اور ویسے بھی ہیلدی تھے، پاورفل بھی تھے، بہت زیادہ پاورفل تھے کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ تو لیکن وہ جو ہے نا وہ بہت ویسے تو ہیلدی تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کا دل بہت نرم تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے تو اس کی ہیلپ نہ کروں میں، یا کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے، ٹیز کر رہا ہے تو میں اس کی ہیلپ نہ کروں۔ ان کے اندر یہ بہت تھا کہ میں ہر ایک کی ہیلپ کروں۔ تو ایک دن وہ نا واک کرنے گئے باہر، انہوں نے کہا چلو میں نا فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، تو اس کے بعد وہ واک کرنے گئے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں نا کہ دو بندے آپس میں نا لڑائیاں کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو دوسرے کو مار رہا تھا، دوسرا ذرا کمزور تھا، ویک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو کمزور ہوتے ہیں انہیں کوئی مارنا چاہیے، ان کی تو بلکہ ہیلپ کرنی چاہیے، ایسے تو نہیں ہوتا نا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ پاور دی ہے تو ہم دوسروں کو ماریں۔ انہوں نے نا جو مار رہا تھا نا اس کو مارا، تھپڑ کس کے مارا، لیکن وہ زیادہ ہی زور سے لگ گیا، ان میں پاور بہت زیادہ تھی، وہ گر گیا، اس کو ہوش ہی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اس لیے نہیں مارا تھا، میں نے تو مارا تھا کہ بھائی چلو اس کو ڈر ہو جائے تو آئندہ وہ کسی کے ساتھ لڑائیاں نہ کرے، لیکن وہ پاورفل زیادہ تھے، اس لیے ان کا زیادہ زور سے شاید لگ گیا، یا کسی ایسی جگہ لگ گیا جہاں نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اب نا نیکسٹ ڈے نا وہ پھر گئے، صبح فجر کے ٹائم نا، فجر کے بعد نماز کے بعد نا وہ نکلے، تو اب دو بندے پھر لڑ رہے تھے، لڑائیاں کر رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا پھر غصہ آیا، تو وہ آگے آنے لگے، تو دوسرا بندہ کہتا ہے جو لڑائیاں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو کہ ہم سب کو مار دو، تم نے کل بھی ایک بندے کو مارا تھا نا، وہ مر گیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اب تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا تھا، تو تم نا بہت زور سے مارتے ہو، تو ہم تو لڑائیاں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں لڑائیاں کرنے دو، تم لوگ کیوں مارتے ہو دوسروں کو؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بادشاہ کو بتاتا ہوں۔ تو بادشاہ تو اس کے باپ بھی تھے، لیکن نہ انہیں جو بری بات تھی وہ تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری ہی لگتی تھی، اس لیے نا انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں مارتا۔ اب وہ نا آگے چلنے لگے نا، تو ایک بندہ بہت دور سے نا آیا، دوڑتا دوڑتا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا، اس نے کان میں کہا کہ نا انہوں نے ساروں نے آپ کے خلاف نا ایک پروپیگنڈا کی ہے، اور یہ سارے آپ کو نا اکٹھے ہو کے نا مارنا چاہتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ نا انہوں نے، آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں نیڈی پیپل کی، اور یہ انہیں مارتے ہیں، تو اس لیے نا ان کا دل ہے کہ آپ کو یا تو بند کر دیں کسی قید شید میں، یا پھر آپ کو ماریں تاکہ آپ نیڈی پیپل کی ہیلپ نہ کر سکیں، یعنی کہ جو جنہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ہیلپ نہ کر سکیں، تو آپ ایسے کریں، آپ ادھر سے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا سچی؟ اس نے کہا ہاں سچ مچ ایسی بات ہے، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں، رات کو یہ مشورہ ہوا تھا سارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا کہ گھر بھی نہ جانا، اگر گھر جاؤ گے نا تو پولیس پکڑ لے گی آپ کو اور آپ کو بند کر دے گی جیل میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نا وہاں سے نکل گئے نا اس سٹی سے، وہ والا جو تھا مصر سے نکلے، اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں جاؤں۔ ان کے پاس ویسے ایک وہ اسٹک ہوتی تھی، وہ ہر وقت ساتھ رکھتے تھے اسٹک کو، کہ کہیں رستے میں اگر کوئی بچھو آ جائے، کوئی ڈاگی آ جائے یا کوئی بھی ایسے آ جائے تو اس کو مارنے کے لیے۔ ویسے تو وہ بہت اسٹرانگ تھے، وہ کسی انسانوں سے لڑ لیتے تھے، ایک دو تین چار بھی انسان آ جائے نا، بندے آ جاتے تھے، وہ ان سے لڑائیاں کر سکتے تھے۔ لیکن جانوروں کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی ٹانگ شانگ کے اوپر بھی آ جاتے، اس لیے وہ اپنے ساتھ اسٹک رکھتے تھے۔ اب انہوں نے وہ اسٹک لی اور چلنا شروع کر دیا، چلتے گئے بہت دور چلے گئے، بہت دور، اپنے سٹی سے بھی نکل گئے، ان کے نا جو شوز تھے وہ بھی ٹیئر ہو گئے، اب اتنا زیادہ چل چل کے شوز تو صحیح نہیں رہے تھے، وہ تو پھٹ گئے۔ اب انہوں نے چلنا شروع کیا، چلتے بہت ٹائر ہو گئے، بہت زیادہ ٹائر ہو گئے، اور ان کے پاس پانی کی بوتل بھی نہیں تھی، اب انہیں پیاس بھی بہت زیادہ لگی تھی، اور اتنا چل چل کے صبح سے چل رہے ہیں، کچھ کھانا وانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ بادشاہ کے گھر میں رہے تھے، بیٹے تھے، ان کا دل تو بہت چاہتا تھا کھانے کا، کھانا کھانے کا، لیکن انہیں ملا ہی نہیں، کھانا بھی نہیں ملا، پانی بھی نہیں ملا، کوئی چیز نہیں ملی۔ لیکن وہ نہ چلتے گئے، پھر نہ ایک جگہ بہت زیادہ ٹائر ہو گئے، وہ ان کا علاقہ نہیں تھا، وہ مصر سے باہر آ گئے تھے، وہ مدین کے نزدیک پہنچ گئے، کافی دور، عرب ملکوں کے نزدیک۔ وہاں آ کے نا انہیں دیکھا وہ لوگ کافی سارے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ادھر کیا چیز ہے، تو انہوں نے دیکھا تو وہ وہاں ایک کنواں تھا، تو کنویں میں سے نا ہر کوئی پانی نکال رہا تھا، ہر کوئی پانی نکال کے کوئی اپنے گھروں میں، اور ٹیب تو نہیں تھے ان کے گھروں میں، پانی نہیں آتا تھا، وہ کنویں سے بھر کے لے کے جاتے تھے ان کے گھروں میں، نہ ہینڈ پمپس تھے اور نہ موٹر لگی ہوئی تھی، اور نہ کوئی ٹینکی ایسی تھی کہ وہ نکالیں اور پانی اسی وقت آ جائے، تو وہ انہیں باہر دور سے بھرنا پڑتا تھا، خود اپنے کھانے پینے کے لیے، نہانے کے لیے، اور نہ اپنے جانور کے لیے۔ اس زمانے میں ہر ایک نے جانور تو رکھے ہوتے تھے، ڈنکیز بھی، ہارسی بھی، کیمل بھی، اور وہ بھی رکھا ہوتا تھا، گوٹس بھی، اس طرح کے جانور۔ اب وہاں بیٹھ گئے، مطلب بیٹھنا کیا تھا، بس گر ہی گئے، لیٹ ہی گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا تو دو لڑکیاں تھیں، باقی سارے آدمی تھے، دو لڑکیاں جو تھیں وہ بھی اپنے گوٹس کو لے کے نا تو بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، سارے پانی پلا رہے ہیں، تو آپ بھی ادھر جا کے اپنے گوٹس کو پانی پلا رہے ہیں، وہ کہتی ہیں سارے اتنے پاورفل ہیں، ہمیں تو کوئی نزدیک ہی نہیں آنے دیتا، یہ سارے ہمارے سے لڑائیاں کرتے ہیں، پھر ہم ایسے کرتے ہیں، ہم یہاں آ کے بیٹھے رہتے ہیں، جب سب لوگ چلے جاتے ہیں نا پھر ہم آرام سے پانی نکال کے اپنے گوٹس کو پلا لیتے ہیں، اور پھر کچھ اپنے لیے گھر کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو انہیں بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا لیڈیز جو ہوتی ہیں اور ان کی تو مدد کرنی چاہیے، یہ تو کمزور ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، تو اس لیے نا انہوں نے باقی سب کو کہا پیچھے ہٹو پیچھے، انہوں نے پانی نکالا، سارے دیکھ رہے ہیں یہ کون آ گیا بندہ جو اتنا پاورفل ہے، ہمیں پانی نہیں پلانے دے رہا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ساری گوٹس کو ان کو پانی پلایا، اور انہیں لڑکیوں کو نا پانی ڈال کے دے کے تو چلے گئے اپنی ادھر ہی، ان کو کہتے ہیں جاؤ تم لوگ گھر جاؤ، تو اپنا خیال رکھنا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تم مجھے جو چیز بھی دے دے، میں ہر چیز کا ضرورت مند ہوں، نہ تو میرے پاس گھر ہے، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، اب وہ ادھر سے تو آ گئے تھے، ان کے پاس نہ گھر تھا، سونے کی جگہ تھی، نہ کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، نہ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے تھا، نہ ان کے امی ابو تھے ادھر، نہ کوئی بھی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے کچھ بھی دے دیں، کوئی بات نہیں، میں اتنے میں گزارا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نا ان کی دعا مانگ لی، قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، وہ اب نہ تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ ایک لڑکی آ گئی، تو آ کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑی ہو گئی، ان سے کہتی ہے کہ آپ کو نا میرے بابا بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں بلا رہے ہیں، کہتی ہیں یہ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں،
تو اس نے جا کے نا وہ ان کو گھر لے گئی، تو ان کے بابا نے انہیں کھانا شانا کھلایا، اور اس نے اپنے بابا سے کہا بابا یہ جو آدمی ہے نا یہ بہت اچھا طاقتور انسان ہے، یہ ہر ایک سے لڑائیاں کر لیتا، ہمارے سے سارے لڑائیاں کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی گوشت کو پانی نہیں پلانے دیتا تھا، تو انہوں نے پلوا دیا۔ ویسے بھی یہ آپ تو اب بہت بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کام کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو نا اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں سرونٹ کے طور پہ۔ جو ان کے بابا تھے نا وہ بھی ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے تھے اس لیے سارے ان سے بھی لڑائیاں کرتے تھے، تو لڑکیوں نے اس لڑکی نے کہا کہ یہ بہت پاورفل ہے، یہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، ہماری بھی ہیلپ کر دیا کریں گے، تو ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گھر بھی دے دیا، اب انہوں نے ادھر رہنا شروع کر دیا، اور کھانا شانا بھی انہیں ملنا لگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بہت زیادہ شکر کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ہے، میں نے تو آپ سے دعا کی تھی اور آپ نے میری قبول کر لی، تو مجھے آپ کا بہت تھینکفل ہونا چاہیے۔ تو بچوں آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی چاہیے، جب آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی نا اور آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے پرے کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری مدد کر، پھر اللہ تعالیٰ اپنے انجل کو بھیجتے ہیں، آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اچھا بچوں خدا حافظ، آج کی سٹوری اتنی ہی، انشاءاللہ کل پھر میں آپ کو سٹوری سناؤں گی۔ اللہ حافظ۔